اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر جاننے کے لیے جو سلسلہ شروع کیا گیا، اس سلسلہ میں سورہ نساء کی 117 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج 118 نمبر آیت سے ہم سبق کا آغاز کریں گے۔ خدا بزرگ و برتر جل جلالہ آیت نمبر 115 اور 16، اس کے اندر اللہ کریم نے شرک سے بیزاری کا خود بھی اظہار فرمایا اور شرک سے بیزار رہنے کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی کہ شرک کے قریب نہیں جانا، شرک نہیں کرنا اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہے کہ رب تعالیٰ مشرک کی توبہ ہی قبول نہیں کرے گا، اسے اللہ نہیں معاف کرے گا۔ باقی سارے گناہ والوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، جس کو چاہے گا چھوڑ دے گا، لیکن جو مشرک ہوگا اسے اللہ کریم معاف نہیں فرمائے گا۔ اور فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ مشرک جو ہیں اللہ کے سوا صرف عورتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اناثا جیسے ہم لفظ مؤنث بولتے ہیں نا عورت کے لیے، تو اناثا یہ بھی اس کی جمع ہے، عورتوں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی لات، منات، حبل، عزا جو خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، وہ مؤنث ان کے نام تھے اور وہ خواتین کی مورتیاں تھیں۔ اللہ نے اس طرف ان کی توجہ دلائی کہ وہ اس شرک کے اندر مبتلا تھے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ شیطان ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ حقیقت میں وہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، حقیقت میں وہ شیطان کی ہی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم اگلی آیت میں ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے لعنہ اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی، اللہ اس پر لعنت کرتا ہے، اللہ نے اس پہ لعنت کر دی، یعنی جس نے بھی ان کی عبادت کی اللہ کے سوا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وقال، اور شیطان نے کہا، جب اللہ نے مشرک پہ لعنت کی، شیطان چونکہ ازلی بدبخت ہے، اللہ کے مقابلے میں بکواس کرنے والا ہے، اللہ کے مقابلے میں اکڑنے والا ہے، تو جیسے ہی اللہ نے شیطان کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی، تو ان پہ اللہ کی لعنت ہے، تو شیطان نے پھر اللہ سے ایک مکالمہ کیا۔ وقال لأتخذن، شیطان نے کہا کہ میں ضرور پکڑوں گا من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیبا مفروضا، ایسے لوگ میرے قریب ضرور آئیں گے، ایک حصہ تیرے بندوں میں سے میں بھی مقرر کیا ہوا اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا، یعنی میرے ساتھ بھی بندے تیرے آ جائیں گے۔ بے شک یا اللہ تو کہہ رہا ہے نا کہ تجھے شرک ناپسند ہے، اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ میری ہی عبادت کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو، لیکن شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ضرور ایک مقرر کردہ حصہ لوں گا، یعنی تیرے بندوں میں سے کچھ بندوں کو گمراہ کروں گا۔ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، اب شیطان جو ہے وہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، کہ مجھے قسم ہے میں تیرے بندوں میں سے بہت سارے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور مجھے قسم ہے میں تیرے بندوں کے دلوں میں جھوٹی آرزوئیں پیدا کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے وہ مکالمہ کر رہا ہے، اللہ کو وہ چیلنج دے رہا ہے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا، فَلَا يُبَتِّكُنَّ، کہ وہ چیر ڈالیں، آذان الانعام، اپنے جانوروں کے کان۔ اب دیکھیے صحیح شیطان کیسے اللہ کے مقابلے میں کام کروا رہا ہے۔ اللہ سے کہہ رہا ہے، کہتا ہے مجھے قسم ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ بھی کروں گا، مجھے قسم ہے میں تیرے بندوں کے دلوں میں جھوٹی آرزوئیں بھی پیدا کروں گا، مجھے قسم ہے میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا، فَلَا يُبَتِّكُنَّ، کہ وہ چیر ڈالیں گے، اذان الانعام، اپنے جانوروں کے کان، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا،
فلا یغیرن کہ وہ تبدیل کر دیں خلق اللہ اللہ کی تخلیق کردہ چیز کو وہ تبدیل کر دیں۔ یعنی یہاں پہ شیطان جو اللہ کریم کو چیلنج دے رہا ہے اس میں وہ کہتا ہے مجھے قسم ہے میں ان کو گمراہ کروں گا، سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، قسم ہے میں ان کے دلوں میں جھوٹی آرزوئیں پیدا کروں گا، دنیا میں جینے کی آرزو، دنیا کمانے کی آرزو، جنت اور دوزخ سے مابرا آرزو۔ کچھ لوگوں کا، کچھ نہیں بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، کوئی کچھ نہیں، بس یہیں جنت ہے، یہیں پہ دوزخ ہے، سارا کچھ ادھر ہی ہے، قبر میں کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر بہت سارے نظریات ہیں۔ تو وہ لوگ جو قبر کا انکار کرتے ہیں، برزخی زندگی کا انکار کرتے ہیں، میدان محشر کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، ان کے دلوں میں شیطان نے جھوٹی آرزوئیں پیدا کر دیں۔ ایک ٹولہ یہودیوں کا، ان کے دل میں شیطان نے یہ آرزو پیدا کی ہے کہ انہوں نے مرنا ہی نہیں، اگر ان کو موت آئے گی بھی تو قلیل مدت کے لیے آئے گی، تھوڑی دیر کے لیے، پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ اور ایک ٹولہ ایسا ہے ان کے دلوں میں شیطان نے یہ من گھڑت نظریہ پیدا کر دیا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، رب ہمیں کہے گا ہی کچھ نہیں۔ تو وہ مشرکین جو تھے وہ یہ کام کرتے تھے کہ جب اونٹنی 5 بچے جنم دیتی، 5واں بچہ نر ہوتا تو وہ اس کے کان چیر دیتے، لوگوں کو اعلان کر دیتے، پتہ چل جاتا کہ بھائی اس اونٹنی کو اب کچھ نہیں کہنا، جدھر مرضی جائے، جس کی مرضی فصل خراب کرے، کوئی نہیں روکے گا۔ ولا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ، اور شیطان کہتا ہے کہ میں حکم دوں گا تیرے بندوں کو کہ وہ تبدیل کریں تیری تخلیق کو۔ یعنی لڑکے لڑکیاں بننے کے شوقین ہوں گے، لڑکیاں لڑکوں جیسا فیشن کر کے اپنے آپ کو وہ تبدیل کریں گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ شیطان نے جو کہا اللہ نے وہ میرے لیے، آپ کے لیے، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اللہ نے اس کو قرآن پاک میں محفوظ کیا تاکہ یہ لوگ جان لیں کہ شیطان کیا ارادہ رکھتا ہے۔ شیطان یہ ارادہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں حکم دوں گا بس کہ اپنی اونٹنیوں کے کان چیر دو، یہ چیریں گے۔ کیا ہمارے ہاں بکریوں کے، گائے کے، بچے کے، کٹے کے لوگ کان نہیں کاٹتے؟ خوبصورتی کے لیے کاٹتے ہیں۔ چھوٹے جانوروں کے کئی لوگ ایسے جو کتے کے کان کاٹتے ہیں۔ مطلب ہم پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ آپ بلکہ جنگ کی طرف جائیں، یا اگر آپ کا کوئی جنگ میں رہتا ہے تو دیکھیے گا وہاں وہ بالیاں ڈالتے ہیں کانوں میں۔ اچھا یہ کیوں ہے بھائی؟ وہ جی بابا جی نے پڑھ کے دیتی ہے کہ بچہ سک نہ جاوے، بچہ ہوندا نہیں سی، بابا جی نے کہا جب بچہ ہویا تو کنا چ والیاں پاؤنیاں نے۔ یہ کیسا دین ہے کہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کیا جا رہا ہے، لڑکوں کو لڑکیوں والا فیشن کروایا جا رہا ہے۔ اچھا کئی میں نے ایسے لڑکے دیکھے ہیں کہ والدین نے منت مانی تھی کہ اس کو 5 سال تک لڑکیوں والے لباس پہنانا ہے۔ کئی چھوٹی بچیاں میں نے دیکھی ہیں، وہ جی والدین نے منت مانی تھی کہ اگر بیٹی ہوئی تو اس کو 5 سال تک بچوں والا، لڑکوں والا لباس پہنانا ہے۔ کسی نے منت مانی ہوتی ہے جس کو 5 سال تک اس نے دروازے پہ جا کے مانگنا ہے لوگوں کے۔ مطلب ایسی چیزیں ہمارے اندر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ شیطان کہتا ہے میں حکم دوں گا اور یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے، ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں اللہ کی تخلیق کو تبدیل، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جس شخص نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ سراسر گھاٹے میں چلا گیا۔ اللہ کے سوا جس نے شیطان کی بات مانی وہ سراسر گھاٹے میں گیا۔ یعیدہم، وہ تم سے وعدے کرے گا شیطان، ویمنیہم، وہ تمہارے دلوں میں دھوکہ ڈالے گا، تمہیں آرزویں، جھوٹی آرزویں تمہارے دلوں میں ڈالے گا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، رب فرماتا ہے شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے اور فراڈ کے کچھ بھی نہیں ہے۔
بس یہ اہمی وعدہ ہی ہے اس کا۔ آپ نے غزوہ بدر کا واقعہ تو سنا ہے، شیطان نے پہلے ان کو بڑی پھونک دی تھی، ابو جہل اینڈ کمپنی کو۔ شیطان نے کہا گل ہی کوئی نہیں، تسی تے 1000 ہو 313 نے، تسی پھونک ماری تے اڑ جانے نے، آؤ میرے پیچھے پیچھے، میں تواڈے نال ہاں۔ یہ قرآن پاک میں واقعہ پورا، جیسے ہی مشرکین مومنوں کے سامنے ہوئے، سب سے پہلے شیطان دم دبا کے بھاگا وہاں سے۔ شیطان خود بھاگ گیا، کہنے لگا ہن تسی جانو تے اے جانن، میرا اتنے کوئی کام نہیں، دم دبا کے وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے یعدہم ویمنیہم، شیطان تمہیں جھوٹے وعدے بھی دے گا، تمہارے دلوں میں جھوٹی آرزویں بھی پیدا کرے گا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے اور فریب کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، تو جو لوگ شیطان کے وعدوں پہ عمل کریں گے، شیطان کے پیچھے چلیں گے، اللہ فرماتا ہے مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے نکلنے کا راستہ نہیں پائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے تو وہ جہنم سے نکلنے کی جگہ نہیں پھر پائیں گے، یعنی ایسا اللہ کریم ان کو پھنسائے گا جہنم کے اندر، کوئی راستہ نہیں ملے گا ان کو۔ راستے تو سارے انہوں نے خود ہی بند کر لیے، شیطان کے وعدوں پہ عمل کیا، شیطان کی آرزوؤں پہ عمل کیا، شیطان کے پیچھے لگ کے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو تبدیل کیا۔ بلکہ یہاں پہ ایک اور بھی سن لیں، جو بزرگ جن کی داڑھی سفید ہو جائے، کالا خضاب لگانا یہ حرام ہے، سیاہ خضاب۔ اس ضمن میں مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شخص داڑھی سفید ہو جائے، سیاہ خضاب لگائے گا، وہ بھی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کے مترادف ہے۔ اور کلر استعمال کر لے، اور جو مرضی کلر استعمال کرے داڑھی کے لیے، لیکن کالے رنگ کا خضاب لگانا یہ منع ہے۔ کالے رنگ کا خضاب فرعون نے لگایا تھا، اس سے منع کیا گیا، اس کی نہیں اجازت۔ تو یہ اس آیت کے تحت مفسرین نے یہ بھی کہا ہے۔ آگے اللہ کریم جل جلالہ نے اگلی آیت میں 122 میں ان لوگوں کے لیے انعام کا ذکر کیا جو شیطان کی بات نہیں مانیں گے، جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، رب فرماتا ہے جو ایمان لائے، صالح عمل کرے، ہم ان کو ان قریب جنتوں میں داخل کریں گے۔ جنت میں نہیں، جنتوں میں، جنات تجری، جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں ہی رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، ومن اور کون ہے اصدق زیادہ سچا، من اللہ اللہ سے، قیلاً گفتگو میں، اللہ سے زیادہ سچا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ یعنی اللہ کریم فرماتا ہے میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے یہ وعدہ پکا وعدہ ہے، سچا، اس وعدے میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، اس وعدے میں تمہارے لیے کوئی مکر نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی دھوکہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ سچا ہے ہی کوئی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچا کس کا قول ہے؟ لیس بامانیکم، اللہ کا وعدہ جھوٹی آرزوئیں نہیں ہے، ولا امانی اہل الکتاب، دو گروہوں کو اللہ نے مخاطب کیا، فرمایا مسلمانوں تم بھی سن لو، اہل کتاب تم بھی سن لو، لیس بامانیکم، مسلمانوں اللہ کا وعدہ تمہارے لیے جھوٹی آرزوؤں کا نہیں ہے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق ہے، نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق اللہ کا وعدہ ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق اللہ کا وعدہ ہے۔ سن لو، من یعمل سوءا، جو برا عمل کرے گا، یجزا بہ، اسے اس کی سزا دی جائے گی، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں
پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار اور دوست۔ اب یہ آیت آپ نے سمجھنی ہے۔ آیت نمبر 123 سورۃ النساء کی، اللہ کریم فرماتا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا نا وہ اس کی جزا پائے گا، یعنی برے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ۔ اور سب سے برا عمل کون سا ہے؟ شرک۔ اور پھر جو برا بندہ ہے اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا، برا بندہ اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، برے بندے کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، برے بندے کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ دو لفظ ہیں، ولیًّا ولا نصیرا، دوست اور مددگار، یعنی برے بندے کا، مشرک کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور مشرک کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ جو مشرک ہوگا نا اللہ کے سوا اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، جو مومن ہوگا اللہ اس کی مدد کے لیے انبیاء و مرسلین کو، اپنے اولیاء کاملین کو بھیج دیتا ہے۔ بس مشرک کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے سوا، مشرک کا کوئی ولی نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مشرکوں کے لیے کوئی ولی نہیں آئے گا، کوئی دوست نہیں ان کا قیامت کے دن، نہ ان کو کوئی مددگار ہے۔ جب ایک چیز کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے جو مشرک ہوگا اس کا کوئی ولی نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مشرک نہیں ہوگا اس کو اللہ اپنی عطا سے مددگار بھی عطا کرے گا، دوست بھی عطا کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک مومنوں کا مولا اللہ بھی ہے، مومنوں کا مولا جبریل بھی ہے، اور مومنوں کا مولا صالح مومن بھی ہیں، یعنی اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہے، اور مومن بھی مومن کا مددگار ہے۔ مشرک کا کوئی مددگار نہیں، مشرک کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہی نہیں دے گا کہ اس کا کوئی دوست اہل ایمان میں سے ہو قیامت کے دن۔ مشرک کو یہ توفیق نہیں ملے گی کہ قیامت کے دن کوئی اس کا مددگار بنے۔ قیامت کے دن مددگار کیسے ہوں گے؟ آپ سب نے حدیث شفاعت سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کبریٰ فرمائیں گے۔ یہ مدد ہے اللہ کی عطا سے۔ چھوٹے بچے جو ماں کے پیٹ میں فوت ہو گئے وہ بھی قیامت کے دن مدد کریں گے۔ چھوٹا بچہ جو دنیا میں آیا تھا ابھی وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچا، نابالغ بچہ فوت ہو گیا، حدیث میں آتا ہے وہ بھی قیامت کے دن ماں باپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ کچا بچہ گر گیا، حمل جیسے ضائع ہو جاتا ہے، ایسے بچے بھی قیامت والے دن اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے۔ حافظ قرآن، باعمل حافظ قرآن عالم دین، وہ قیامت والے دن شفاعت کرے گا۔ غازی جو جنگ میں گئے اور کافروں کے ساتھ جنگ لڑ کے واپس زندہ لوٹ آئے، غازی قیامت کے دن شفاعت کریں گے، شہید قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ یہ مددگار ہیں جو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مددگار دے گا، یہ ہیں دوست۔ مشرکوں کو یہ دوست نصیب نہیں ہوں گے، اہل ایمان کو یہ دوست بھی نصیب ہوں گے اور مددگار بھی نصیب ہوں گے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کرے، من ذکرن او انثیٰ، ذکر کہتے ہیں مردوں کو، ذکرن مردوں کو، انثیٰ کہتے ہیں عورتوں کو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو کوئی نیک صالح اعمال کرے، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پس یہی لوگ ہیں جن کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، وہ جنت میں جائیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور وہ گٹھلی کے اندر شگاف ہوتا ہے، گٹھلی دیکھی کھجور کی آپ نے، گٹھلی کا اندر ایک شگاف ہوتا ہے، تھوڑا سا ایسے لائن بنی ہوتی ہے، نقیرن اس کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، جتنا گٹھلی کے اندر شگاف ہوتا ہے رب اتنا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ ہم مثال دیتے ہیں نا، ایسے کہتے ہیں ہم ایسے کہتے ہیں،
اچھا وہ آپ جب گٹھلی دیکھیں گے کھجور کی، اس کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے نشان، اس کو کہتے ہیں نقیراً۔ اللہ کہتا ہے ولا یظلمون نقیرا، ایمان لانا تمہارا کام ہے، نیک اور صالح عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ رب فرماتا ہے تمہیں جنت دوں گا، کسی کو ایک گٹھلی کے اندر جو شغاف ہوتا ہے اس کے برابر بھی کسی پر میں ظلم نہیں کروں گا۔ یعنی جس نے اتنا چھوٹا سا عمل بھی نیک اللہ کے لیے کیا ہوگا نا، رب فرماتا ہے اس کا بھی بدلہ اس کو ضرور عطا کیا جائے گا۔ اس لیے نیک اور صالح اعمال کو اپنی زندگی کا مال و متاع بنانا چاہیے۔ اگلی آیت میں رب قدوس فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور اس شخص سے اچھا دین کس کا ہوگا، ممن، جس شخص نے اسلم، جھکا دیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے۔ رب فرماتا ہے اس بندے سے اچھا دین کسی بندے کا نہیں ہے کہ جو بندہ اپنے سر کو، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دے۔ سجدہ جو کرنا ہے نا، سجدہ، یہ دراصل اپنے آپ کو بندہ ذلیل کرتا ہے۔ سجدہ جو ہے نا، اپنی ناک رگڑنا، بندہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، کس کے سامنے؟ رب کے حضور، کہ یا اللہ تیرے سامنے میری کوئی عزت ہی نہیں ہے، مالک تیرے سامنے میں بڑا حقیر ہوں، یا اللہ عزتوں کا مالک تو ہے، مالک تیرے سامنے میں ناک رگڑتا ہوں، مالک تیرے سامنے میں اپنا چہرہ پورے کا پورا زمین پہ رکھتا ہوں، یا اللہ عزت والا تو ہے، عزت ہے تو دے گا۔ تو اسلامہ، مسلمان کو مسلمان کہتے ہی اس لیے ہیں، مسلمان کا مطلب ہے اللہ کے لیے گردن جھکا دینے والا، اللہ کے لیے گردن جھکا دینے والا۔ یعنی یہ ہماری گردن جو ہے اللہ نے جو بنائی ہے مسلمانوں کی، ویسے تو اللہ نے سارے انسانوں کی جو گردن بنائی ہے وہ اپنے آگے جھکنے کے لیے بنائی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو تخلیق ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اور مسلمان، کتنا پیارا لفظ اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ مسلمان کا مطلب ہے اللہ کے لیے اپنی گردن جھکانے والا۔ اور اللہ کریم نے پھر اس کی تحسین فرمائی، یعنی شاباش دی ہے ایسے شخص کو کہ جو فقط اللہ کے لیے جھکے۔ رب فرماتا ہے ومن احسن، کون ہے اس سے زیادہ اچھا، دینن، دین کے اعتبار سے، ممن اسلم وجہہ للہ، اس شخص سے اچھا دین کے اعتبار سے رب کہتا ہے ہی کوئی نہیں جو اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکاتا ہے۔ یعنی رب کہتا ہے ومن احسن، اس شخص سے اچھا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو گویا سجدہ کرنا، اپنی ناک کو رب کے حضور رگڑنا اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ ایسے پیارے الفاظ میں رب تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے کہ اس سے اچھا دین کس اور کسی اور کا کیا ہوگا، کہ جو شخص سجدہ کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ ہے کہ میں نے بس اپنے مالک کے سامنے جھکنا ہے، اپنے مالک کے سوا کسی اور کے سامنے میں نے نہیں جھکنا۔ تو رب فرماتا ہے وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ سجدہ اس حال میں کرتا ہے کہ اس کا دل نیکیوں سے لبریز ہوتا ہے، اس کا دل نیکیوں سے لبریز ہوتا ہے۔ میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ میرا اس شہر میں بسیرا ہے فراز، لوگ جہاں سجدوں میں لوگوں کا برا چاہتے ہیں، ایسے یا میرا اس بستی میں بسیرا ہے فراز۔ تو یہ سجدہ کرنے والا ہر شخص اللہ کے لیے سجدہ نہیں کر رہا ہوتا، کرنا ہمیں اللہ کے لیے چاہیے۔ کچھ لوگ نمازیں صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ دیکھ کے کہیں بڑا پکا نمازی ہے، کچھ لوگ سجدے میں ہوتے ہیں اپنے ہمسائے کا برا سوچ رہے ہوتے ہیں، یا کسی مسلمان کا برا سوچ رہے ہوتے ہیں، کسی مسلمان کے لیے ان کے دل میں غصہ، بغض بھرا ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے سجدے کی بات کی ہے، جھکنے کی بات کی ہے، ساتھ کا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس کا سجدہ اس حالت میں ہو کہ اس کا دل نیکیوں سے لبریز ہو، یہ نہیں کہ دل کے اندر کچھ اور چل رہا ہے اور سجدہ رب کے حضور ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے اور وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ شخص جو میرے سامنے جھکنے والا ہے، رب فرماتا ہے وہ اتباع کرنے والا ہو ملت ابراہیم کی،
ہم دین ابراہیمی پہ ہیں سارے. دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی ہی ہے، ہم ملت ابراہیمی ہیں. تو اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور وہ سجدہ کرنے والا شخص، اللہ کے حضور جھکنے والا شخص، وہ دل سے نیکیوں کا اس کے دل کے اندر ارادہ ہو اور وہ اتباع کرنے والا ہو ملت ابراہیم کی. کون ابراہیم؟ حنیفاً، جو حق اور باطل کو جدا جدا کرنے والے تھے. حنیفاً کا معنی یہ ہے حق کو باطل سے جدا کرنا یا باطل سے جدا ہو کے حق کی طرف آ جانا. تو اللہ کریم جل جلالہ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے شان بھی بیان فرما دی کہ کون ابراہیم؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. خلیل کہتے ہیں جگری یار کو، جگری یار کو. اور خلیل، اللہ کا خلیل، اللہ جس کو اپنا خلیل بناتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی دنیا کے اندر تعریف و توصیف کے جھنڈے گاڑ دیتا ہے. اللہ کا خلیل بنانا یہ ہے اللہ اپنے اس بندے کی عزت کو چار چاند لگا دیتا ہے. اللہ اپنے اس بندے کو 1000 بندوں سے زیادہ طاقت عطا فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اس کو خلیل والا لقب ہے. اور بندہ جب اللہ کو خلیل بناتا ہے تو بندہ رب کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا، وہ فقط اللہ کی عبادت کرتا ہے. کس اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ فرمانے والا ہے. اچھا، احاطہ کرنا کیا ہے؟ احاطہ یہ ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ یہ موبائل ہے میرے سامنے مثال کے طور پہ. اب میں اس کو ادھر سے تو دیکھ رہا ہوں، نیچے سے میری نظر اس کو نہیں دیکھ رہی. اس سائڈ سے یہ کنارہ یہاں سے تو مجھے نظر آ رہا ہے، یہاں سے مجھے نظر نہیں آ رہا. اگر میں اس کو ادھر سے دیکھوں گا تو نچلی سائڈ مجھے نظر نہیں آئے گی. یہ احاطہ کرنا نہیں ہے. احاطہ کرنا کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی چاروں اطراف سے دیکھنا بیک وقت، یعنی ایک ہی وقت میں کسی چیز کو اس کی ہر سمت کے اعتبار سے دیکھنا. یہ کسی بندے کے اندر یہ کمال اللہ نے نہیں پیدا کیا، یہ کمال صرف اللہ کے پاس ہی ہے، یا اس نے اپنے محبوبوں کو دیا ہے، انبیاء و مرسلین کو. جیسے آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں نا سارے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کوئی شے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی. الا بما شاء، مگر جس کو اللہ چاہے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا. اس پہ جب علماء بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کا احاطہ کیا، نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. تم اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ تمہارا احاطہ کر سکتا ہے. ایک بندہ کراچی جاتا ہے، کراچی ساحل سمندر پہ وہ جائے سیر کرنے کے لیے، شام کو واپس یہاں پنجاب میں آ جائے. اس سے ہم پوچھے بھائی کراچی گئے تھے، کراچی دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہاں میں نے کراچی دیکھا ہے. حالانکہ اس نے کراچی دیکھا ہے، کراچی کا چپا چپا نہیں دیکھا. اس کا دعویٰ جھوٹ نہیں ہے، کراچی شہر اس نے دیکھا ہے. اچھا، وہ کہتا ہے میں نے سمندر پہ گئے تھے؟ وہ کہتا ہاں میں سمندر پہ گئے تھے. سمندر دیکھا ہے؟ وہ کہتا میں نے سمندر دیکھا ہے. لیکن اس نے سمندر سارا نہیں دیکھا. سمندر تو دیکھا ہے لیکن سارا نہیں دیکھا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اتنا دیکھا جتنا رب نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھایا. دکھانے والے نے جتنا دکھایا، دیکھنے والے نے اتنا ہی دیکھا. اب یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے محبوب جانتے ہیں کہ رب نے کتنا اپنا جلوہ دکھایا، محبوب نے کتنا رب کا جلوہ دیکھا. وہاں ہم تو کلام ہی نہیں کر سکتے.
تو احاطہ کرنا یہ ہے۔ تو رب فرماتا ہے اللہ ہر ایک شے کا احاطہ فرمانے والا ہے، یعنی رب کے علم میں، سمع و بصر میں کائنات کی ہر چیز موجود ہے۔ ہم اللہ سے چھپ کے جتنا مرضی گناہ کریں اللہ کو معلوم ہے، ہم اللہ سے چھپ کے جتنی مرضی نیکیاں کریں اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تو ہمارے ظاہر و باطن پہ گواہ ہے۔ یہ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ فرشتے یہاں پہ بٹھا دیے، ہمارے ساتھ لگا دیے کہ وہ فرشتے ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، برے کو بھی اچھے کو بھی۔ اللہ کو ان فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ ہمیں سبق دینے کے لیے یہ فرشتے ہمارے ساتھ لگائے ہیں کہ ان کو ڈر رہے کہ ساتھ ان کے محافظین بھی ہیں۔ تو بہرحال اللہ کریم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کرم سے ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔